بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں، آج تو بہت ہی تاخیر ہو گئی۔ ایک ضروری ملاقات تھی جو اوائڈ نہیں کی جا سکتی تھی۔ ابھی گھر پہنچا ہوں اور معلوم نہیں پچھلے 3-4 گھنٹے میں کیا ہوا ہے۔ 7-8 بجے تک تو میں دیکھتا رہا چیزوں کو۔ خبریں بہت اہم ہیں۔ قاہرہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، سی آئی اے کے چیف موجود ہے، حماس کے نمائندے موجود ہیں، قطر کے وزیر اعظم موجود ہیں، مصر کے نمائندے موجود ہیں، لیکن بریک تھرو کا فوری کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ایران براہ راست حملہ نہ کرے اسرائیل پر تو اسرائیلی فوج غزہ سے نکل جائے گی اور رفح میں کارروائی نہیں کرے گی، لیکن حماس اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری غزہ کے ایک لیڈر سے بات ہوئی ہے جو اس وقت غزہ سے باہر ہیں، اتفاق سے جب جنگ شروع ہوئی تو وہ باہر تھے اور وہ اس وقت سے لابنگ کر رہے ہیں دنیا بھر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ امریکی ڈیپ سٹیٹ دھوکہ دے رہی ہے اور اسرائیل بھی دھوکہ دے رہا ہے اور وہ وقت چاہتا ہے۔ امریکی ڈیپ سٹیٹ سے مراد ہے پینٹاگون، سی آئی اے اور جو بائیڈن۔ اگرچہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کی گئی ہے 37,000 شہریوں کو قتل کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تو یہ فکرہ جو ہے یہ بجائے خود کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے کارکنوں سے کہا ہے، لیڈروں سے، کہ کوئی شخص اسٹیبلشمنٹ سے میرے بہاف پہ مذاکرات نہ کرے۔ جب تک 9 مئی کے اقدامات واپس نہیں لیے جاتے تو اس وقت تک کسی مفاہمت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے سادہ الفاظ میں جیسے کہا جاتا ہے کہ پھر اس طرح کے لیڈروں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ 9 مئی کے اقدامات واپس لیے جائیں تو اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ادھر نون لیگ میں بڑی پریشانی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ اور جاوید لطیف کے بعد نون لیگ کے حامی اخبار نویس نون لیگ کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ بیچارہ وزیر اعظم تو اتنا مجبور ہے کہ اپنی مرضی کا وزیر داخلہ مقرر نہیں کر سکتا، سیکرٹری داخلہ مقرر نہیں کر سکتا، اسلام آباد کا آئی جی مقرر نہیں کر سکتا، اور اس کا اقتدار محدود ہے۔ اور یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک وفاقی وزیر نے اپنا نام لیے بغیر کہا کہ 2 سال میں حکومت چھوڑ سکتے ہیں۔ اب 2 سال میں کیا بھاڑ جھونکیں گے یہ معلوم نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی جو شکایت کرنے والے 6 ججوں میں سے ایک ہیں خفیہ ایجنسی کے خلاف، ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منہ کھولو گے تو پچھتاؤ گے۔ اور جناب شاہد خاقان عباسی نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے پارٹی کے الیکشن کے اس کے رجسٹریشن کے لیے، اور آئندہ الیکشن میں وہ حصہ لیں گے۔ یہ کل سے چرچا تھا کہ ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا، فہد غالباً نام ہے، فہد ستار ان کا، کہ ایک اخبار نویس کو قتل کرنے کے لیے سپاری دے دی گئی ہے، یعنی کسی کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اور کچھ روپیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اور جن 2 اخبار نویسوں کے نام لیے جا رہے ہیں اس میں یہ ناچیز بھی شامل ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میرے بارے میں نہیں ہے، یہ ناراض تو مجھ سے بہت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے صاحب ہیں اور سب جانتے ہیں کہ کس سے سب سے زیادہ تنگ ہیں لوگ۔ اس نے بنیادی حقوق کا جو کمیشن ہے اس نے کراچی کی صورتحال پہ بہت تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ جرائم بہت بڑھ گئے ہیں کراچی میں اور اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے۔ پچھلے سال بے پناہ جرائم بڑھے ہیں اور وہ شرح اس سے ماہی میں برقرار ہے، لیکن بظاہر تو کوئی اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور بیمار ہیں، وہ کھانا ٹھیک نہیں دیا جا رہا، اور
خاندانوں کو ملاقات کی دعوت نہیں دی جا رہی، اور لطیفہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ 9 مئی کو وہ لاہور میں تھی دونوں، اور 9 مئی کو وہ اپنا میاں والی میں مقدمہ درج ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی مقدمات درج ہیں۔ یہ کس کے جذبہ انتقام کی تسکین کی جا رہی ہے، یہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، میں بھی اندازہ کر سکتا ہوں۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد حسین باقر نے کہا ہے کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر جو حملہ کیا گیا اس کا جواب دیا جائے گا، اور وقت اور طریقہ کار ہم خود طے کریں گے، اور اسرائیل کو اس پر پچھتاوا ہوگا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے کہا ہے کہ ایران کی کسی بھی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ غزہ میں فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ایک بریگیڈ رہ گیا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ امریکیوں نے کہا ہے کہ اگر ایران براہ راست حملہ نہ کرے تو فوج نکل جائے گی، لیکن حماس اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری جس فلسطینی لیڈر سے بات ہوئی اس نے کہا کہ مطالبات کو بعد کی بات ہے، فوری تقاضا یہ ہے کہ خوراک اندر جانے دی جائے، اور ایندھن جانے دیا جائے، پانی جانے دیا جائے، دوائیں جانے دی جائیں، ورنہ یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ اور نیتن یاہو نے بمباری بند کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہو جائے، ایران کو تباہ کر دے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض عرب ممالک بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایران اس پوزیشن میں ہے، ایک تو وہ خود اس کی اپنی فوج اور اسلحہ اور اس کے اپنے جانباز 20 اسرائیلی سفارت خانے بند ہو گئے ہیں، یہ ایرانی وزیر دفاع نے کہا ہے۔ ہماری کل کی اطلاع یہ تھی شاید اس سے کچھ زیادہ، لیکن انہوں نے 20 سفارت خانے کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریشر بڑھا سکتے ہیں حسن نصر اللہ، اور 4 لاکھ یمنی فوج ہے، اور وہ ڈٹرمنڈ ہے، اور یمنی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان پر بھی اس کے کوئی اثرات ہوں گے؟ پاکستان گریٹر مڈل ایسٹ کا حصہ ہے۔ فرض کیجئے خدا نخواستہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو مہاجرین کا ایک سیلاب آئے گا وہاں سے، اور مسائل پیدا ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ فیول کی سپلائی جو ہے ڈیزل اور پٹرول کی وہ متاثر ہوگی دنیا میں، اور فیول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا کرائسس پیدا ہوگا۔ ابھی فی الحال کہا نہیں جا سکتا مصر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا، لیکن بہرحال اسرائیل نے جو کچھ کمایا تھا دوسری عالمگیر جنگ کے بعد آج تک مغربی اقوام کی جو حمایت حاصل کی تھی اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ نیتن یاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے، اور 37,000 فلسطینی شہریوں کے قتل عام کے لیے لیونڈر اے آئی تو بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیونڈر نام کا پروگرام تھا جس میں 37,000 خاندانوں کو قتل کرنا تھا۔ تو اسرائیل نے اس کی تردید کیا، کہا یہ تو افسروں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو افسروں کی مدد کے لیے کیا بنایا گیا تھا؟ افسروں کی مدد کے لیے اس لیے بنایا گیا تھا نا کہ شہریوں کو قتل کیا جائے۔ 37,000 شہری قتل، 33,000 شہری قتل ہو چکے ہیں، جس میں 12,000 بچے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، عالمی ادارہ صحت نے یعنی، اور خوراک اور ایندھن اور دوائیں نہ بھیجنے کی اجازت جو ہے یہ بالکل غیر انسانی ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ جناب ایران کی صورتحال ہے، اور نون لیگ کی صورتحال یہ ہے کہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کے بعد اب نون لیگ کے حامی اخبار نویس بھی نون لیگ کی مظلومیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔
ایک بہت قابل اعتماد ذریعے کا کہنا ہے کہ ایک اجلاس ہوا تھا جب یہ حکومت کی تشکیل کا مرحلہ تھا، تو اس میں دوسروں کے علاوہ خود شہباز شریف نے حکومت میں شامل ہونے کی مخالفت کی تھی، لیکن نواز شریف نے معلوم نہیں کیا مصلحت ان کے ذہن میں تھی، انہوں نے کہا حکومت میں شامل ہونے چاہیے، غالباً اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، فتح تو انہیں دلا دی گئی، اور اب اس کے بعد مطلب یہ فارم 47 کی بنیاد پر ظاہر ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن وہ جلد از جلد نکلنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک وفاقی وزیر سے بات ہوئی، اس نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ کہا کہ 2 سال تو اس میں لگ جائیں گے، 2 سال اگر لگ جائیں گے تو اس حکومت کی تو پاپولیرٹی گیلپ سروے کے مطابق پہلے ہی 73% کاروباری لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی ریشو ہے جو عام شہریوں کا ہے کہ شہباز شریف کاروباری حالات بہتر نہیں بنا سکتے۔ سعودی عرب میں ان کا کوئی خیر مقدم نہیں ہوا ہے، وہ عمرے کا لباس پہنے ہوئے وہاں گئے، یعنی عمرے میں جو چادریں پہنی جاتی ہیں، اور وہ ایک افطار پارٹی میں شریک ہوئے، اور مریم ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، مریم سعودی وفد کے ساتھ بیٹھی تھی، یعنی اشکشوئی ان کی گئی ہے، لیکن کوئی انہوں نے دورے کی دعوت دی تو انہوں نے ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں آ سکتا پاکستان، مگر یہ کہا کہ دیکھیں گے اس کا تاریخ کا تعین بعد میں کریں گے۔ القاعدہ ٹرسٹ وہ اپنا اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں، اس میں خطرہ ہے، عالیہ حمزہ اور ان کو دونوں بخار میں ہیں، اور صنم کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، خطرہ ہے کہ ڈینگی بھی ہو سکتا ہے، اور انہیں طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، الگ الگ سیل میں رکھا گیا ہے، خاندانوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ القاعدہ ٹرسٹ میں وہ عمران خان کے ضمن میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ 9 مئی کے ملزمان بغیر کسی ٹرائل کے پڑے ہوئے ہیں، اتنے مہینے گزر گئے، یعنی مراد یہ ہے کہ چارج شیٹ تک انہیں نہیں کیا گیا ہے، چالان تک مرتب نہیں کیے گئے، اور بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کا بشرا بی بی کا جو ہے وہ باقاعدہ طبی معائنہ نہیں ہوا ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے نہیں دیا گیا، یعنی کوئی زہریلی چیز، باقاعدہ زہر تو نہیں، زہریلی چیز دی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، تو صورتحال اتنی ہی کشیدہ ہے۔ وہ اگرچہ کچھ اخبار میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، مگر عمران خان نے بالکل یہ تاثر زائل کر دیا ہے، اپنے لوگوں کے ذریعے انہوں نے میسیج بھیجا ہے اور اخبار نویسوں تک یہ پہنچایا گیا ہے۔ القاعدہ ٹرسٹ میں تھوڑی سی پیش رفت ہے، یہ جو کہا گیا تھا کہ فرحت شہزادی فری جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کوئی زمین لی تھی ملک ریاض سے، اور وہ مفت میں لی تھی، اور وہ فرنٹ وومن کا رول پلے کر رہی تھی عمران خان کے اور بشرا بی بی کے لیے، لیکن پٹواری کو جب آج طلب کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ زمین تو انہوں نے خریدی ہے، اس کی قیمت ادا کی ہے، اس پہ سرکاری ٹیکس بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے القادر یونیورسٹی کے جو چیف فائنانس افسر ہیں وہ بھی گواہی دے چکے ہیں کہ عمران خان نے اور بشرا بی بی نے اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر اسے کوئی مالی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، کوئی گاڑی نہیں لی، کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی برات نہیں لی، پھر مقدمہ کیا ہے؟ خیر مقدمہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو 200 مقدمے ہیں، تو 200 مقدمے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کوئٹہ کے وکیل کا بھی اور ذلہ شاہ کا بھی، تو ظاہر ہے مقدمے تو ایسے ہی ہیں، لیکن بہرحال جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ رہا ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کوئی اگر ہوگا معاملہ ہوگا تو وہ پورا معاملہ ہوگا، تلخی دور ہوگی، اور عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے، ہمیں واپس کیا جائے، ہمارے لوگ جیتے ہیں، 2/3 اکثریت ان کی ہے۔ تو اس لیے سینٹ کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ تو پیپلز پارٹی نے بھی ایک طرح سے کر ہی دیا، ان کے 5 سینیٹر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا الیکشن روک دیا جائے، کے پہ الیکشن نہیں ہوئے۔ ان کی ناراضگی کی اور وجہ ہے، جیت وہ ان حالات میں بھی سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارسا کا چیئرمین اور سندھ میں بعض تقرریاں جو وفاقی حکومت نے کی ہیں اس پہ بنا خوش ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت ہارڈ بارگینر ہیں، ان کی ناک رگڑیں گے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا،
اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں گے۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ ہولناک انکشاف کیا گیا ہے کہ مہنگائی 50% تک بڑھ سکتی ہے، اور 1974 کے بعد یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اب 1974 میں کیا ہوا تھا؟ ایک تو جناب ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام فخر ایشیا نے انڈسٹری جو ہے وہ نیشنلائز کر لی تھی، اس سے بڑی تباہی آئی تھی۔ چینی آپ بازار میں نہیں خرید سکتے تھے، راشن ڈپو سے لینا پڑتی تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ڈالر جو 4 روپے کا تھا یا 5 روپے کا تھا، 10 روپے کا کر دیا تھا، 9 کا کیا، پھر وہ 10 کا ہو گیا تھا۔ اس سے مہنگائی کی لہر آئی تھی۔ اس سے بڑا فیکٹر یہ تھا 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں فیول کی پرائسز بڑھ گئی، ایک عالمی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیول کی سپلائی روک دی گئی تھی ساری دنیا کو۔ تو یہ یعنی اس میں نون لیگ پرفارم کیسے کرے گی جس کی کوئی مارل سپورٹ نہیں ہے، جس میں ہم آہنگی نہیں ہے، جس میں دونوں بڑے پارٹنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، جس میں محسن نقوی و فیصل بابڈہ جیسے لوگ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ کے پی کی حکومت بھی انہیں ملے اور صدارت بھی ملے۔ انہیں تو موقع پر جیسے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اقتدار کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی، انہیں تو چھوڑ دیا گیا، ان کے پاس تو احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور بہت تلخ لہجہ ہے اپوزیشن لیڈروں کا۔ انہوں نے کہا ہے، اپنا محمود اچکزئی نے تو ایسی بات کہی ہے کہ میں دنگ ہی رہ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ میری ماں بہن کی بے عزتی کریں، مراد یہ ہے کہ ملک کی، جی ان کی والدہ اور بہن کے ساتھ تو شاید ایسا نہیں ہوا، میرے گھر پہ بمباری کریں، مجھے گھر سے اٹھا لے جائیں، اور پھر آپ چاہیں کہ آپ ڈھول بجائیں اور میں اس پر ناچوں، یہ ہونے والا نہیں۔ پشتون بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ بھولتے بھی نہیں اور معاف بھی نہیں کرتے۔ عالمی بینک کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھے گی۔ ایک طوفان، میں نے پہلے بھی خیر عرض کرتا رہا ہوں، ایک طوفان آئے گا اس صورتحال میں، اور سرمایہ کار جو ہے وہ ظاہر ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، منی لانڈرنگ جاری ہے، کوئی کسی طرح کی اصلاحات نہیں ہو رہی، تو مہنگائی تو ظاہر ہے بڑھے گی اور بے چینی بڑھتی جائے گی۔ اور مسلم لیگ 2 سال میں کیسے حالات ٹھیک کر لے گی یہ کہا نہیں جا سکتا۔ وہاں سے کوئی بھیک مل جائے، تھوڑی بہت مل سکتی ہے، سعودی عرب سے بھیک مل سکتی ہے، مدد نہیں مل سکتی، تو کچھ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ ٹویٹر بند ہے، ایکس جو ہے دراصل جو ٹویٹر ہی ہے، لیکن اس میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، جو خبریں مین سٹریم میڈیا دے نہیں رہا وہ یہ ہے کہ پشاور، سرگودا، میاں والی، کامرا اور پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک 4G بھی بند ہوتا ہے، موبائل سروسز ہی بعض اوقات سرے سے بند کر دی جاتی ہیں۔ میاں اسلم صاحب جن کو گرفتار کر کے صوبائی حکومت تشدد کا نشانہ بنانا چاہتی ہے، ان کے بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے بقول، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے، 10 مئی تک انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہذا اب امکان یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں نمودار ہوں گے، اور وہ اپوزیشن لیڈر کا محمد خان اس وقت وہاں بھچر جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، اگرچہ وہ خود بھی بہت ہی قابل اعتماد لیڈر ہیں، ان کی بڑی مورل اتھارٹی ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، ایک الیکشن میں تو وہ بلا مقابلہ ہی جیت گئے تھے، اور اب بھی وہ بہت بڑی لیڈ سے جیتے ہیں، لیکن پھر میاں اسلم جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کریں گے۔ عمران خان نے ایک میسج یہ دیا ہے پارٹی لیڈروں سے، کہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، اور انہوں نے جو جملہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ فوج کے سربراہ کا کوئی الیکشن تو نہیں ہوتا، فوج نے تو نہیں چنا انہیں، وہ تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں چننے جاتا، وہ تو نامزد کیا جاتا ہے، وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں، اس دفعہ تو نواز شریف صاحب نے نامزد کیا، اور ہمارے دور میں جو ہے وہ فوج کا امیج بہت بہتر تھا، یہ امیج بعد میں خراب ہوا، ہماری کوئی کنفنٹریشن فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر کا میں نے آپ کو بتا دیا
کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا فیصلہ کیا، باقی لوگ تو اس کے حق میں نہیں، کچھ لوگ حق میں نہیں تھے، تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کو تو وزارت کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اس وقت جانا چاہیے، اور ظاہر ہے انہوں نے نامزد کیا بھائی کو، اور صاحبزادی کو نامزد کیا کہ ممکن ہے وہ کوئی تجربہ حاصل کر لیں اور ملک کی لیڈر بن جائیں اور اگلے الیکشن میں وزیر اعظم بن جائیں۔ ان کی پرفارمنس تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور باقی چیزوں کا تو ذکر ہوتا ہی رہا ہے، لیکن یہ تازہ خبریں یہ ہیں کہ گھر کو جانے والی ان کی سڑک جو ہے، جو بالکل بھلی چنگی ہے، اس کو اکھاڑ کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ ہولناک ہے، اور یہ ایک اور علامت ہے اس بات کی کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں کہ 4 مہینے کا انہوں نے بونس دے دیا پرائم منسٹر ہاؤس کے ملازمین کو۔ کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا معلوم نہیں۔ 3 مہینے کا پہلے کاکڑ صاحب دے چکے، یعنی 1 سال میں 7 مہینے کا انہیں بونس مل گیا، حالانکہ ان کی تنخواہیں ویسے ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ محسن نقوی سے بہت انکمفرٹیبل ہے، بہت ہی زیادہ، وزیر اعظم صاحب، اور بڑے پریشان ہیں کہ یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے، تو ایک طرح کی نوکری، اور نوکری ہے ویسے۔ مطلب آپ کو وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہیں جتلایا جاتا ہے کہ یہ سیٹ آپ نے نہیں جیتی ہے، یہ بھی نہیں جیتی ہے، یہ بھی نہیں جیتی ہے، یہ بھی نہیں جیتی ہے، تو اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے جب سیاسی جماعتیں حماقت کا ارتکاب کرتی ہیں تو اسی سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے، سیاستدان ہی راہ ہموار کرتے ہیں اس کی۔ اور اگرچہ اس فوجی حکومت کا کوئی جواز نہیں، فوج کے عسکری قیادت کی سیاست میں مداخلت کا جواز کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر آئین نہیں ہوگا، اگر میرٹ نہیں ہوگا، اگر انصاف نہیں ہوگا، انصاف کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، عالم یہ ہے کہ محسن اختر کیانی کے خلاف نہ صرف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انہیں فی الحال کام کرنے سے روک دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بات کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان کے سینیٹرز نے فرمائش کی ہے کراچی میں، بلوچستان کے لیڈر کراچی میں رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، بلوچستان کا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بھی بیشتر وقت کراچی میں گزارتا ہے، اور وہ کراچی میں ہیں، اور انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن میں اگر ہمارے ووٹ چاہیے تو پہلے تو ہمیں چارٹر طیارے پہ کوئٹہ لے جائیں، پھر کوئٹہ سے اسلام آباد لے جائیں، پھر اسلام آباد سے چارٹر طیارے میں گھر پہنچائیں۔ جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے اور فارم 47 کے لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا۔ اچھا، وہ اخبار نویس کا قصہ یہ ہے کہ یہ بہت سوشل میڈیا پہ چرچا ہے کہ ایک اخبار نویس جو ہے وہ اس کی سپاری دے دی گئی ہے اور اسے بالکل اسی طرح قتل کر دیا جائے گا جس طرح ارشد شریف کو شہید کو کیا گیا، اور اس کی بہت سی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ ایک جزیرہ نما جگہ پہ، غالباً چکوال میں وہ جگہ ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا معلومات کا اپنا نیٹ ورک بھی بنایا، اور پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگ پہنچے ہیں جو محکمہ جنگلات سے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق ہے۔ چیک کیا گیا تو محکمہ جنگلات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر وہاں سے وہ پہاڑوں میں چلے گئے۔ ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران ریاض نہیں ہیں بلکہ وہ ہارون رشید ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، میں زیادہ بات تو نہیں اس پہ کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری صداقت کے ساتھ لیکن آف کورس شائستگی کے ساتھ آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا موقف پیش کروں گا، تو میں مینٹلی اس کے لیے تیار تھا، گرفتاری کے لیے بھی تیار تھا، اس کے لیے بھی کسی بھی چیز کے لیے تیار تھا، لیکن میرا نہیں خیال ایسے ہی یہ کیا سرائی ہے محض، کیونکہ میں نہ تو کبھی گھر سے گیا، بلکہ میں تو کچھ زمانہ گزرا گھر سے کہیں جاتا ہی نہیں ہوں، اور زیادہ سے زیادہ نکلا تو کبھی واک کرنے کے لیے نکلا، نہ کسی جزیرہ نما میں گیا، نہ میں نے کوئی نیٹ ورک بنایا۔ بہرحال جو آزمائش کسی کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، میں تو اس کے حق میں بھی نہیں ہوں، جس کی وجہ سے مجھے تانا بھی سننا پڑتا ہے کہ عسکری قیادت کے ساتھ کنفنٹریشن کی جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے محاذ ایک وقت میں نہیں کھولنے چاہیے، حکمت عملی کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں ہے
کہ بہت ہولناک زیادتی ہوئی ہے. الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، ڈکیتی ہوئی ہے. نون لیگ کی 17 18 20 22 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، اور وہ تو پلڈاٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اون چودھری والے حلقے میں 56,000 ووٹ منسوخ کیے گئے. 56,000. نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں، یہی تلوار ان پہ لٹک رہی ہے، اس لیے ان کا منہ بھی لٹک رہا ہے، اور ڈپریشن کے وہ شکار ہیں، شدید ڈپریشن کا. اور شہباز شریف بھی ہارے ہیں، حمزہ بھی ہارے ہیں، محترمہ بھی ہاری ہیں، سارے لیڈر نون لیگ کے تقریباً. خواجہ آصف صاحب کی شکست تو خیر اظہر من الشمس ہے. لیکن میرا خیال ہے حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ پیشنس کا مظاہرہ کیا جائے. دیکھیے، ہم بات بہت کرتے ہیں قرآن کریم کی اور سیرت کی، لیکن قرآن مجید کیا یہ نہیں کہتا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ زمانہ بڑا ظالم ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس کے مقابلے میں ووٹ وہی ٹھہر سکتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، جو سچائی پہ ہو، جو صبر کا مظاہرہ بھی کر سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے؟ کیا صلح حدیبیہ آپ نے نہیں کی؟ کیا مکہ فتح کرنے سے پہلے راستے کے مشرک قبائل سے آپ نے معاہدے نہیں کیے؟ 10,000 آدمی 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، سیدھے تو مکہ نہیں پہنچے تھے، وہ جدہ کے راستے پہنچے تھے. 500 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے 10,000 آدمی، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی. اس کا کوئی بندوبست کیا گیا تھا؟ کیسا بندوبست کیا گیا ہوگا؟ اہل مکہ کو تب پتہ چلا جب آگ کے علاوہ روشن کر دیے گئے اور ہیبت چھا گئی، اور مقابلے کے کسی میں تاب نہ رہی. صرف ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی جناب خالد بن ولید کے دستے کے ساتھ، بہت معمولی سی، اور اس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا. جناب رسالت مآب نے پوچھا، آپ اس حال میں مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ اونٹنی کو چھو رہی تھی، یعنی انکسار کی جو آخری حد ہے. لوگوں سے کہا گیا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان ہے، جو اپنے گھر میں رہے گا اسے بھی امان ہے، اور کئی صورتیں امان کی جو ہیں وہ دی گئی انہیں. پھر پوچھا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو مکہ کے لوگوں نے کہا آپ شریف ہیں اور شریف زادے ہیں، اور آپ سے یعنی مفہوم یہ ہے کہ مہربانی کی. تو فرمایا لا تجریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس کی تو بڑی ایسی تفصیلات ہیں کہ وہ بیان کرنے میں شروع کروں تو بہت طویل ہو جائے گا. فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. حکمت لازم ہے کہ تھار سے پاکستان کے ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں ایک بار حکمت یار نے کہا تھا، گلبدین حکمت یار نے، کہ جو بات بیوی کو بتانے کی نہیں ہوتی وہ چوک یادگار کے جلسہ عام میں کہہ دیتا ہے، اور ساری توانائی جو ہے وہ ساری انرجی اپنی خطابت میں اور کتھارسس میں ضائع کر دیتا ہے، اور عمل کے لیے کچھ بچا نہیں رکھتا. عمل سے وہ تو 1000 بار آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. حکمت عملی، صبر، پیشنس، اور اس کا مطلب بزدلی نہیں ہے. جرأت کے بغیر کوئی بند دروازہ نہیں کھلتا. آج تو بہت تاخیر ہو گئی اور بہت جلدی میں گفتگو کرنی پڑی، ممکن ہے ویسی ترتیب بھی نہ ہو، لیکن بہرحال مجبوری تھی، جانا تھا کہیں، کوئی چارہ نہیں ہے. کوشش تو کرتے ہیں مہینے میں پورے 30 دن کریں، لیکن ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ کا بہت بہت شکریہ.